تو آتی ہی رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ غزوہ خندق کا موقع تھا، ٹھٹھرتی راتیں تھی، دسمبر جنوری کے دن تھے، خندقیں کھودی جا رہی تھی اور بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکے تھے صحابہ کرام کہ کلہاڑا اٹھا کر پتھر پر مارنا چاہتے تھے، بھوک کی وجہ سے اٹھایا نہ جاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس حالت کو دیکھا تو رونے لگے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ میں سمجھتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں کہ دنیا کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے، لیکن اب صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ بس کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، مشکل وقت کاٹ دیجئے۔ جب صحابہ کرام نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا، عجیب جملہ صحابہ کرام نے کہا، اے نبی جی آپ روئے مت، آپ روئے نہ، آپ کا رونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم نے سب کچھ آپ کی خاطر قربان کر رکھا ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا، اے محمد ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اب ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمارا مال آپ پر قربان، ہماری اولادیں آپ پر قربان، سب کچھ آپ کی مسکراہٹ میں ہم نے قربان کیا ہوا ہے۔ حضور ہم آپ کو صرف مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ نے عجیب اعلان فرمایا تھا، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، اللہ محمد کی رضا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ نے عجیب اعلان کیا، اللہ نے فرمایا اے محمد رونا بند کیجئے، میں ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہوں، ایک عجیب اعلان کرنے والا ہوں۔ اے محمد اعلان یہ ہے، اپنے صحابہ سے کہہ دو، اے میرے صحابہ تم سے اللہ راضی ہو چکا ہے، کیا تم بھی اللہ سے راضی ہو؟ اللہ سے کوئی آپ کو شکوہ تو نہیں ہے، اللہ سے کوئی ناراضی تو نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں صحابہ کرام پر، کیسی عجیب شخصیات تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ، اور عجیب اعلان کیا اپنے صحابہ سے کہہ دو، صحابہ آج کے بعد تم میں سے کوئی گناہ بھی کرے گا، میں رب تم سے نہیں پوچھوں گا یہ گناہ کیوں کیا تھا، تمہارے گناہ ہوتے ہی معاف کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ تم نے بہت آزمائشیں اٹھائی ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، آج کے بعد تمہارے گناہوں کو لکھا نہیں جائے گا، تمہاری نیکیوں کو صرف لکھا جائے گا۔ جی ہاں یہ دین قربانیاں مانگتا ہے، اسی دین کی خاطر وہ صحابہ کرام پشاور تک آئے، سندھ تک آئے، افغانستان تک آئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا وہ کاروبار کے لیے آئے تھے؟ کیا وہ تجارت کے لیے آئے تھے؟ کیا وہ شادیاں کرنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں نہیں، رب کعبہ کی قسم وہ صرف اس لیے آئے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت 14 صدی بعد آنے والے مسلمان تک بھی پہنچ جائے، کوئی کل کو یہ عذر نہ کرے مجھ تک کوئی پہنچانے والا نہیں تھا۔ جی ہاں وہ پشاور تک آئے میری خاطر، وہ سندھ تک آئے میری خاطر، وہ افغانستان تک آئے صرف میری خاطر کہ اس تک لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچ جائے۔ آج اگر یہ ذمہ داری میری ہے، اگر میں اس کو پورا نہیں کرتا، ذمہ داری نہیں نبھا رہا،
میں سمجھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں رب کعبہ کی قسم، کامیابی یہاں تک نہیں ہوگی۔ یہیں تک عبادات کر کے اطمینان سے مت بیٹھ جانا، اس کے لیے مجھے در جانا ہوگا، اس کے لیے مجھے بچے بھی قربان کرنا ہوں گے، اس کے لیے ماں باپ کو بھی چھوڑنا ہوگا، اس کے لیے میلوں سفر بھی کرنا ہوں گے، اس پر اپنی خواہشات پر پتھر بھی رکھنا ہوں گے، اس کے لیے تین دن تک بھوکا بھی رہنا پڑا تو رہنا پڑے گا، تب جا کر کوئی امید کی جا سکتی ہے شاید وہ رب مجھ پر رحم کھائے اور میری بخشش کا اعلان کر دے، ورنہ رب کعبہ کی قسم بہت سارے لوگ ہو گزرے ہیں، زندگی بھر عبادات کرتے رہے، رب کو راضی کرتے رہے، لیکن آخر وقت میں ایسا کلمہ کہہ گئے کہ ساری زندگی کی عبادات غارت ہو گئی، زندگی کی عبادات پر پانی پھر گیا، آخر میں جہنم مقدر بنی۔ اس لیے عبادات کر کے مت بیٹھ جانا، کلمے کا حق ادا کرنا، اس کلمے کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا، پھر اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرمانا، اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمانا۔ میری عبادت اس قابل نہیں کہ قبولیت سے نوازی جائے، میری دعوت اس قابل نہیں کہ قبولیت سے نوازی جائے، اللہ نبی کے صدقے قبول کر لینا۔ پھر امید کی جاتی ہے 69 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا مجھ نکارا، مجھ نالائق پر اپنی نظر کرم فرما دے گا۔